السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کے سامنے شروع کرنے جا رہے ہیں مالا کا اگلا ایپیسوڈ۔ دیکھنا یہ ہے کہ مزید اب کشمالا کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور کیف کشمالا کا محافظ ثابت ہوتا ہے یا کشمالا کے اسٹاکر کا ساتھ دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرے گا، جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا چلیے سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم اور بھی اچھے ناول آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں مالا کا تیسرا ایپیسوڈ۔ آج پھر سے کسی نے ٹیرس پہ خون پھینکا ہے۔ ماہی کو میسج لکھا، پھر مٹا دیا، پھر لکھا، پھر مٹا دیا، پھر تیسری دفعہ لکھ کے سینڈ دبا دیا۔ کینیڈا کے شہر چیلیوک میں ماں بینا اور عباد کے گھر کا واحد بیڈ روم خاموشی میں ڈوبا تھا۔ ماہی کروٹ کے بل سو رہی تھی جب میسج ٹون سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، بدوقت پلٹ کے دیکھا، عباد گہری نیند سو رہا تھا۔ ماہی نے چھوٹے بال کانوں کے پیچھے آڑے اور فون اٹھا کے کھولا۔ چہرہ موبائل کی نیلی روشنی سے روشن ہو گیا۔ میسج پڑھ کے اس کی آنکھ میں فکر مندی اتر آئی، انگلیاں ٹائپ کرنے لگی۔ اٹس ہم لکھ کر بھیج دیا۔ پھر دبے قدموں وہ لحاف تلے سے نکلی۔ اس نے آدھی آستین کا گاؤن پہن رکھا تھا، بال کھلے تھے۔ وہ ننگے پیر لکڑی کے فرش پر چلتی دروازے تک آئی۔ ذرا سا چلنے پہ بھی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ لیونگ روم میں ٹی وی کنسول کے پیچھے بنے کیبنٹ کو وہ چند لمحے دیکھتی رہی، کھولیں یا نہ کھولیں۔ پھر اس نے کونے والی کیبنٹ کھولی، جھک کے اندر سے ایک اسکیچ بک نکالی اور سیدھی ہوئی۔ اسکیچ بک کے درمیان میں کہیں گریفائٹ پینسل رکھی تھی۔ ماہی نے پینسل والے صفحے کو کھولا، وہاں ایک تصویر بنی تھی۔ وہ چند لمحے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ مالا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ذمہ دار یہ چہرہ تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی فاتحانہ مسکراہٹ، وہ اس چہرے کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بے بسی اور نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اسکیچ بک واپس رکھ دی، پھر دیوار پر نبض گھڑی کی طرف دیکھا۔ فجر کا وقت ہونے کو تھا۔ وہ مالا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مالا اس کی نہیں سنتی تھی، کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا۔ وہ صرف دعا کر سکتی تھی۔ وہ دعا کرے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہی کی دعائیں عموماً قبول ہوا کرتی تھیں، یہ بھی ہوگی۔ وہ خود کو تسلی دیتے ہوئے وضو کرنے چل دی۔ کیف اگلی صبح فجر ہوتے ہی اسے لینے آ گیا تھا۔ پہلے اس نے مالا سے دوبارہ اس کا ٹیرس دیکھنے کی اجازت مانگی۔ چوکیدار اس نوجوان کو اوپر جاتے دیکھ کے گھورتا رہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ ہر طرف سے ٹیرس کا جائزہ لیا، پھر گھر کے لاکس چیک کیے، کھڑکیوں کا جائزہ لیا۔ جب مطمئن ہوا تو نیچے آیا اور ان کا سفر شروع ہوا۔ وہ لانگ روٹ پہ ڈرائیو نہیں کرتی تھی کیونکہ نہیں کر سکتی تھی، اسے متلی ہوتی تھی، اس لیے وہ پچھلی سیٹ پر کھڑکی سے سر ٹکا کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چلنے سے قبل اس نے ماں کو میسج کر دیا تھا۔ اب ہر گھنٹے بعد ماں کا میسج آتا تھا، کہاں پہنچی ہو، خیریت سے سفر گزر رہا ہے۔ وہ مسکرا کے جواب دیتی اور فون رکھ کے آنکھیں موند لیتی۔ وہ بھی خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ کچھ لیں گی آپ؟ قیام الطعام اسٹیشن پہ کار اندر لے جاتے ہوئے کیف نے پوچھا۔ جواب نہیں آیا تو اس نے گردن موڑ کے دیکھا۔ وہ سر سیٹ کی پشت سے ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھے۔ سر قدرے ترچھا پڑا تھا، ایک طرف سے کیچر سے نکلتے بالوں نے آدھے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ساتھ سیٹ پہ ٹوکری میں ننھے ننھے پودے رکھے تھے۔ وہ واپس سیدھا ہو گیا، چہرے پہ اضطراب پھیلا، کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ اب بھی وقت تھا، وہ اس کو سب کچھ بتا سکتا تھا، وہ یہاں کیوں ہے اور وہ اس کو کیسے دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی وہ اسے دھوکہ دے۔ اس میں اور ظہیر میں فرق ہونا چاہیے تھا۔ کیف نے آنکھیں کھولی، ونڈو اسکرین کے پار دیکھا۔ دنیا ویسی ہی تھی جیسی اس کی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تھی۔ آنکھیں بند کر لینے سے حقیقت نہیں بدل سکتی تھی۔ اسے خاموشی سے صرف اپنا کردار ادا کرنا تھا۔ اسے اس لڑکی سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے اپنے مسئلے حل کرنے تھے۔ وہ اس کو دھوکہ ضرور دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ یوں حساب برابر ہو جائے گا۔ بس 2 ماہ وہ اس کی نوکری کرے گا اور پھر کہیں غائب ہو جائے گا۔ وہ اسے بھول جائے گی اور معاملہ دفن ہو جائے گا۔
بس 2 ماہ اور۔ کشمالہ کی کھڑکی کے شیشے پہ دستک ہوئی تو اس نے چونک کے آنکھیں کھولی، پھر شیشہ نیچے کیا۔ کیف باہر کھڑا کافی کا کپ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ ریسٹ ایریا آ گیا ہے، وہ خود سے بولی اور کپ تھام لیا۔ آنکھوں میں ابھی تک کچی نیند تھی۔ وہ گھوم کے واپس ڈرائیونگ سیٹ تک آیا۔ اپنی کافی اس نے کپ ہولڈر میں رکھی اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ وہ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے اسے سننے لگی۔ آپ کے پاس کوئی فیوچر پلان تو ہوگا؟ دوبارہ سے اپنا کام سیٹ کرنے کا پلان؟ تمہارا مطلب ہے کامیابی کا نیا پلان؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے تلخی سے مسکرائی۔ اسکول سے یونیورسٹی تک، کتابوں سے انٹرنیٹ تک، بس یہی سکھاتے آئے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے؟ جاب چلی جائے گی تو کیا کرو گے؟ کام میں نقصان ہوگا تو کیا کرو گے؟ صفر سے دوبارہ کیسے شروع کرو گے؟ بس ہمیں کامیابی کے لیے تیار کرتے ہیں، کوئی ہمیں ناکام ہونے کے لیے تیار کیوں نہیں کرتا؟ میرے خیال میں انسان کا ایکسیڈنٹ ایک دم سے نہیں ہوتا، پہلے نیئر مسز ہوتے ہیں تاکہ آپ سنبھل جائیں، ریڈ فیلنگز نظر آتے ہیں۔ ظہیر کے بارے میں بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے سوچتی نظروں سے اس کے کندھے کی پشت کو دیکھا۔ کیا تمہیں قرضوں میں گرنے سے پہلے ریڈ فیلنگز نہیں آئی تھے؟ طنز نہیں کر رہی، اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ تم بہت اسمارٹ لگتے ہو، پھر اتنا نقصان کیسے کر لیا اپنا؟ کیف نے گہری سانس لی۔ ایک اچھا بزنس مین بننے کے لیے اسمارٹ ہونا کافی نہیں ہوتا، پھر کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک آئیڈیا، ایک یونیک آئیڈیا، اس آئیڈیا سے محبت کرنا، پھر اس کے گرد بہت محنت سے اپنے کام کو تعمیر کرنا۔ اس کی آواز میں جوش سا بھر گیا تھا۔ پھر اس آئیڈیا کو کامیاب کرنے کے لیے ایک اچھی ٹیم بنانا اور بیچنے سے پہلے اپنی ٹارگٹ آڈینس کا علم ہونا، اپنے کام کی کوالٹی اور ویلیوز پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ جمائے ہوئے بولے جا رہا تھا اور وہ انگلیوں پہ گن رہی تھی۔ مگر یہ سب کافی نہیں ہوتا باس، بزنس میں ترقی یہاں سے آتی ہے۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کے اپنی پیشانی پہ دستک دی۔ آپ کی پیشانی کے بخت سے؟ کشمالہ نے تعجب سے آبرو اٹھائی۔ یعنی قسمت، اس نے تائید میں سر ہلایا۔ تم کہہ رہے کو انسان کی قسمت اس کی محنت سے زیادہ ضروری ہے؟ محنت اور بزنس کی سمجھ بوجھ یہ لازم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ اس چیز میں ہمارا وقت نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی دوسری چیز میں ضرور ہوتا ہے۔ اگر آپ کا وقت ریسٹورنٹ میں نہیں ہے تو شاید وہ کسی اور کام میں ہو۔ اب بتائیں، کیا میں اسسٹنٹ پوزیشن کے لیے ہائر کر لیا گیا ہوں؟ جانتے ہو تم میں اور میرے پرانے ڈرائیورز میں کیا فرق ہے؟ وہ میری طرح اسٹریٹ اسمارٹ نہیں تھے، وہ اتنا بولتے نہیں تھے، اور چہرہ موڑ کے باہر دیکھنے لگی۔ اس سے بہتر اسسٹنٹ کشمالہ کو نہیں ملنے والا تھا، لیکن ابھی وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کشمالہ معید، مہابینا اور حورِ جہاں کا گھر مبین منزل کہلاتا تھا۔ شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ایک کنال کا 2 منزلہ گھر، جس کے لان میں بوگن ویلا کے درخت ہر دیوار کے ساتھ اگے تھے۔ گھر کا کوئی کونا گملوں اور بیلوں سے خالی نہ تھا۔ وہ کار سے نکلی اور آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کی فضا میں گہرا سانس لیا۔ کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، مگر وہ اس کے گھر پہ اس کا منتظر ہوتا ہے۔ سلیم گیٹ بند کر کے اس طرف آیا تو اس نے کیف کی طرف اشارہ کیا، جو کار ٹرنک سے اس کا سامان نکال رہا تھا۔ یہ میرا ڈرائیور ہے کیف، اس کو اس کا کمرہ دکھا دو اور کھانا کھلا دو۔ پھر وہ آگے آئی، داخلی دروازہ کھولا، سامنے راہداری تھی جو لاؤنج میں کھلتی تھی۔
برسوں پرانی عادات تھی۔ اسے معلوم تھا جب وہ راہداری کا کونا مڑے گی تو ایک تخت نظر آئے گا، اس تخت پہ ماں بیٹھی ہوگی۔ کشمالہ کے قدم آگے بڑھے، راہداری کا کونا عبور کیا اور سامنے وہی پرانا منظر نظر آیا۔ لاؤنج میں صوفے بھی تھے، لیکن حور جہاں بیگم تخت پہ بیٹھی تھی، ایک ٹانگ سیدھی لمبی کیے، دوسری اندر کی طرف موڑے، گھٹنے کے ساتھ سبزی کے تھال رکھے تھے۔ سر پہ دوپٹہ تھا جو ایک کان کے پیچھے آڑ سا ہوا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے آلوؤں کی قتلیں کاٹے جا رہی تھی۔ بھرے بھرے سفید بازو آستینوں سے جھلک رہے تھے۔ دائیں کلائی میں سونے کی چوڑیاں تھیں۔ حور جہاں بیگم فربہ خاتون تھی، رعبدار اور دبنگ سی، لیکن ساتھ ہی کچھ بہت نرم اور ملائم سا تھا ان میں۔ چہرہ سفید گلابی سا تھا، ناک میں ہیرے کی لونگ تھی، سبز آنکھوں کے گرد جھریاں تھیں، پیشانی اور کلموں سے سیاہ سفید بال جھلکتے تھے۔ بڑھتی عمر نے ان کے حسن کو گہنایا نہیں تھا، بلکہ مزید باوقار کر دیا تھا۔ آہٹ پہ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا، چہرہ کھل اٹھا، سبز آنکھوں میں رونق دوڑ گئی۔ میری بیٹی آ گئی۔ چوری ایک طرف رکھی، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پیر نیچے اتارے، پھر پیروں سے زمین پر جوتے تلاش کیے کہ فربہ خاتون تھی، جھک نہیں سکتی تھی، تب تک وہ ان کے قریب آ پہنچی تھی۔ میری پیاری ماں، اس نے پرس ایک طرف پھینکا اور جھک کے ان کے گلے سے لگ گئی۔ ماں کافی فربہ تھی، وہ ان کے مقابلے میں دبلی پتلی سی تھی۔ ماں نے اس کا چہرہ دونوں طرف سے چوما۔ ان کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی کہ بیان سے باہر تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ اچھا کیا واپس آ گئی۔ اس سے الگ ہو کے اس کا چہرہ دیکھ کے بولی، اس سحیر کو تو چھوڑیں، اس کو ماں۔ وہ ماں سے الگ ہو کے نرمی سے بولی۔ پھر دیکھا ساتھ چوکی پہ بخت بھی بیٹھی تھی۔ وہ جھک کے اس سے بھی ملی۔ بخت بھی ادھیڑ عمر عورت تھی، بالوں میں تیل لگا کے کس کے چوٹی بنائے، وہ کانوں میں سنہری بالیاں پہنے ہوئے تھی۔ وہ مالا کو ملی تو بے اختیار دعا دی۔ بخت بھی جب ملتی اسے ایسی ہی دعا دیا کرتی تھی۔ بخت بھی کتنے برسوں سے ان کی ملازمت تھی، اب تو مالا کو گنتی ہی بھول گئی تھی۔ بس اتنا یاد تھا کہ اس کا شوہر مرا تھا تو وہ 5 بچوں کے ساتھ ان کے سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی۔ اب اس کے بچے جوان ہو کے اس آشیانے سے اڑ چکے تھے۔ ایک بیٹا سلیم چوکیدار بھی تھا اور دوسرا سودا سلف بھی لاتا تھا، اور باقی بیٹیوں کی شادی ہو گئی، لیکن بخت بی اور ماں کا ساتھ قائم تھا۔ سفر ٹھیک گزرا، راستے میں متلی تو نہیں ہوئی۔ وہ ماں کے کندھے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی اور اس کے بال کان کے پیچھے آڑے رہی تھی۔ نہیں ماں، ڈرائیور ساتھ لائی ہوں۔ تبھی راہداری میں آہٹ ہوئی۔ ماں نے چونک کے دیکھا، کیف ہاتھ میں ٹوکری لیے کھڑا تھا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی۔ پلانٹس کہاں رکھوں؟ میاں تم کون ہو اور اندر کہاں چلے آ رہے ہو؟ حور جہاں بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے، 2 انگلیوں سے اشارہ کیا، پیچھے۔ سوری، میں وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ متذبذب سا چند قدم پیچھے ہوا۔ میں کیف جمال ہوں، کشمالہ بی بی کا ڈرائیور۔ تمہاری بیوی نے تمہیں بتایا نہیں ہے کہ ڈرائیور گھروں کے اندر نہیں آتے؟ اور پیچھے۔ 2 انگلیاں جھٹک کے کہا، سوری۔ وہ ناسمجھی کے انداز میں مزید پیچھے ہوا۔ کشمالہ نے مسکرا کے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ کیف نے ٹوکری وہیں رکھی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا تم رنگ برنگے ڈرائیور رکھتی رہتی ہو؟ ماں نے خفی سے اسے دیکھا۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ باجی، یہ ڈرائیور تو نہیں لگتا۔ بخت بھی لاؤنج کی دیوار گیر کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں کیف سلیم کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میرا اسسٹنٹ بھی ہے ماں، بتایا تھا نا، میں نیا بزنس سیٹ کرنے لگی ہوں۔ ماں کی سبز آنکھوں میں افسوس سا ابھرا، تعصب سے سر ہلایا۔
کیا کرو گی اتنا پیسہ کما کے مالا؟ اور یہیں پہ ماں اور اس کا اختلاف شروع ہوتا تھا۔ ماں، یہ 21ویں صدی ہے، عورت صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتی، اسے اپنا بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کی سینٹی برقرار رہے، وہ خود کو گھر کے چولہے میں ضائع نہ کرے۔ حور جہاں بیگم کی طرح ماں کے کان کے پاس شرارت سے جھکی، ان کی آنکھوں میں خفی اتری، پارے بدتمیز، تمہیں لگتا ہے میں نے خود کو ضائع کیا؟ سر جھٹک کے چھری اٹھا لی اور آلو کے کھٹ کھٹ ٹکڑے کرنے لگی۔ اب پروٹوکول ختم تھا، مالا اب پرانی ہو چکی تھی، ماں اس سے زیادہ بچوں کو پروٹوکول دینے کی عادی نہیں تھی۔ ضائع نہیں کیے تو کچھ پروڈکٹیو بھی نہیں کیا۔ ماسٹرز ہولڈر تھیں مگر بچوں میں لگی رہیں۔ آپ کا سارا دن اسی فکر میں گزرتا ہے کہ آپ کے بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں۔ اب وہ بچے اپنی اپنی زندگیوں میں چلے گئے ہیں۔ اگر کوئی کیریئر یا مشغلہ اپنایا ہوتا تو آج فراخت میں آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہوتا۔ آپ اب بھی سبزی کاٹ رہی ہیں جو بخت بھی کاٹ سکتی ہیں۔ یہی فرق ہے آپ کی اور ہماری جنریشن میں۔ آپ چولہے سے نہیں نکلتی اور ہم دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں۔ بختو، اپنی مالا بیوی کو بتاؤ کہ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے۔ کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فاتح کی تربیت کرنا۔ مگر مالا مسکرا کے شانے اچکا کے اٹھ گئی۔ اگر آپ نے 30 سال پہلے کوئی بزنس شروع کیا ہوتا تو آج آپ بھی ایک بزنس وومن ہوتی، کبیرہ تائی کی طرح۔ ماں نے اپنی چپل کی تلاش میں پیر زمین پہ مارا، وہ ہنستی ہوئی بیگ اٹھا کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ماں خفی سے بڑبڑاتے ہوئے سبزی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کبیرہ تائی ہماری کہانی کا اہم کردار ہے۔ وہ ابا کے فرسٹ کزن کی بیوی تھی، ایک خوبصورت، دولت مند اور بااثر خاتون۔ اس کے علاوہ جن خصلتوں سے وہ پہچانی جاتی تھی ان میں تکبر، بدزبانی اور منافقت سحر فرصت تھی۔ بھری محفلوں میں دوسروں کا تمسخر اڑانا تو لازم تھا، کسی کی بدصورتی تو کسی کی غربت کا مذاق۔ خود حسین تھیں، رئیس تھیں، رشتہ دار ان کے گرد منڈلاتے تھے۔ بیٹے والے ان کی بیٹی کی وجہ سے اور بیٹی والے ان کے اس بیٹے میں دلچسپی رکھتے تھے جو ماں کی طرح مغرور مشہور تھا۔ اتنا مغرور کہ وہ کبھی پاکستان نہیں آیا تھا، نہ اپنے رشتہ داروں سے ملا تھا۔ ان کا بیٹا جب 3-4 برس کا تھا تب وہ لوگ انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے۔ کئی برس بعد ان کی فیملی خود تو پاکستان سیٹل ہو گئی لیکن ان کا بیٹا لوٹ کے نہیں آیا، نہ اسے کبھی کسی نے دیکھا، نہ کوئی اس سے ملا۔ بس کبیرہ تائی تھی جو ہر محفل میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کی کامیابی اور وجاہت کے قصے سنایا کرتی تھی۔ اپنے بیٹے پہ ان کو بہت ہی مان تھا۔ مائی کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح ہوگا، سائیکو کیس۔ کبیرہ تائی کو کوئی نفسیاتی عارضہ بھی تھا، وہ لوگوں کو اپنے گرد جمع کر کے تسکین محسوس کرتی تھی۔ کسی بھی رشتہ دار کے گھر خوشی غمی ہوتی تو فوراً پہنچ جاتی، مہنگے گفٹس، بھاری سلامیاں، پھر اسی رشتہ دار کے گھر بیٹھ کے باقی خاندان کا مذاق اڑاتی۔ سارے خاندان میں اگر کبیرہ کی کسی سے نہیں بنتی تھی تو وہ حور جہاں بیگم تھی۔ ماں جب بیاہ کے اس خاندان میں آئی تو کبیرہ نے ان کو بھی اپنی دولت سے دبانے کی کوشش کی، لیکن حور جہاں ان عورتوں میں سے نہیں تھی جن کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی یا وہ کسی کی دولت سے متاثر ہو کے اپنی آواز کھو دیتی ہیں۔ حور جہاں اپنے آپ میں کافی تھیں، حسین بھی تھیں اور پڑھی لکھی بھی، ان کو کسی قسم کا احساس کمتری نہ تھا۔ پہلی دفعہ جب بھری محفل میں انہوں نے کبیرہ کو کسی کا تمسخر اڑاتے اور خاندان والوں کو مسکرا کے سنتے دیکھا تو ٹوک دیا، دیکھو کبیرہ، سب کی صورتیں شکلیں اللہ نے بنائی ہیں،
جو خوبصورت ہے ان کی خوبصورتی ہی ان کا امتحان ہوتا ہے۔ ایسے غرور نہ کیا کرو، اللہ کو یہ نہیں پسند۔ ایسا کئی موقعوں پہ ہوا، یہاں تک کہ ایک محفل میں جب کبیرہ اپنی نند کا ذکر کرتے ہوئے کچھ کہنے لگی تو حوریں جہاں یہ کہتے ہوئے اٹھ گئیں کہ میں ایسی محفلوں میں نہیں بیٹھوں گی جہاں کسی کا مذاق اڑایا جائے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ محفل میں دوسرے لوگ بھی دبی دبی آواز میں بولنے لگے، آہستہ آہستہ سب تتر بٹیر ہو گئے۔ وہ کبیرہ جس کے آگے سارا خاندان بچ جاتا تھا، ان کو 4 صدا کے عام سے گھرانے کی ہاؤس وائف ٹوک کے اٹھ گئی تھی۔ کبیرہ بیگم کی ایسی توہین کسی نے کبھی نہ کی تھی۔ معید کا کہنا تھا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن کبیرہ تھوڑی سائیکو بھی تھی۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ ایک ولن کی تلاش ہوتی ہے جس کو وہ اپنی بے سکونی کے لیے الزام دے سکے۔ اس لیے اس دن سے کبیرہ نے حورِ جہاں کے ساتھ بیر پال لیا۔ ایسے چند واقعات اور بھی ہوئے۔ تب کبیرہ انگلینڈ میں رہتی تھی، وہاں بیٹھ کے بھی سارے پاکستان کی خبر رکھتی، سال میں 3-4 چکر بھی لگا لیتی۔ انہوں نے خاندان میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ حورِ جہاں اس سے جلتی ہے۔ 1-2 الزام بھی لگائے ماں پر۔ کوئی 9-10 سال پرانی بات ہے کہ جب کبیرہ اور ماں کا اسی طرح ایک محفل میں پھر سے ٹکراؤ ہو گیا، کبیرہ نے کسی کی بے عزتی کی اور ماں نے سب کے سامنے اس غریب رشتہ دار کی سائڈ لی۔ اس دن کے بعد کبیرہ اور ماں کی بول چال ختم ہو گئی۔ دوبارہ محفلوں میں ایک دوسرے کو جب بھی دیکھا، ماں پھر بھی سلام کہہ دیتی، لیکن کبیرہ گھمنڈ اور نفرت سے سر موڑ کے گزر جاتی، جیسے سنا ہی نہیں۔ ماں ہی ماں کو منع کرتی تھی، وہ جواب نہیں دیتی تو آپ کیوں سلام کرتی ہیں؟ لیکن ماں بڑے ہی سکون سے کہتی کہ دیکھو، اللہ نے ہم پہ سلام فرض کیا ہے، بیٹھ کے گپے مارنا فرض نہیں کیا۔ میں بس اتنا کر رہی ہوں جتنا میرے اوپر فرض ہے۔ اب اتنے برس ہو گئے تھے۔ کبیرہ پاکستان واپس آ گئیں، لیکن دونوں کے تعلقات بحال نہیں ہوئے تھے۔ کبیرہ کا نام اب ان کے لیے ایک مذاق تھا۔ مالا ماں کو تنگ کرنے کے لیے اس کا نام لیتی۔ ماہی کو جب کسی انسان کو شدید برا کہنا ہوتا تو اس کو کبیرہ سے ملا دیتی، اور رہا معید تو جب اس کی ماہی سے لڑائی ہوتی تو وہ کہتا، پہلے زمانے میں میل ہوتی تھی، اب ای میل ہوتی ہے۔ ایسے ہی پہلے زمانے میں کبیرہ تھی اور اب ای کبیرہ ہوتی ہے، اور وہ تم ہو ماہی۔ وہ فریش ہو کے کمرے سے نکلی تو معید کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا، ہاتھ میں سیب پکڑے کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ہنس دیا۔ پھر کیسا مذاق کیا ظہیر نے آپ کے ساتھ؟ وہ قریب آیا اور بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی۔ مالا نے ہنس کے اپنی بند مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکرائی۔ بدتمیز۔ پھر سر سے پیر تک معید کو دیکھا۔ اپنی سناؤ، ماں کو ٹائم دیتے ہو یا فون پہ اپنی دوسری ماؤں کے ساتھ لگے رہتے ہو؟ وہ جھیپ گیا۔ میری ماں اس وقت صرف جنرل سرجری ہے، اوکے؟ معید نکلتے ہوئے قد کا نوجوان تھا، کلین شیپ، ماتھے پہ کٹے ہوئے بال، ماہی جیسی بھوری آنکھیں، چہرے پر ہر وقت سجی مسکراہٹ اور کانوں میں ہینڈز فری۔ وہ جنرل سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا۔ گھر اس کے لیے ہوٹل کی طرح تھا جہاں وہ صرف سونے آتا تھا۔ یہ باہر تمہارا ڈرائیور ہے؟ معید نے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے سرسری سا پوچھا۔ اف، یہ سوال کیا تھا اگر کیف جمال یونیفارم پہن لیتا یا اتنا خوش شکل نہ ہوتا۔ ایک تو سب کو میرے ڈرائیور سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ چڑی نہیں تھی، نہ اسے غصہ آیا، بس اس تکرار سے تھک گئی تھی۔ مسئلہ نہیں ہے بابا، میں تو کہتا ہوں مجھے بھی اپنا ڈرائیور رکھ لو، بڑا اسکوپ ہے اس کام کا۔ وہ سیب کھاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اس کے پاس گھر والوں کے لیے بس اتنا وقت ہوتا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی کیونکہ لاؤنج میں بیٹھی ماں اور بخت بی کی سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ماں جی، مالا بی بی کی شادی کر دیں۔ پہلے تو ان کے سر پہ ریسٹورنٹ سوار ہوتا تھا، شکر ہے
وہ قصہ ختم ہوا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ بخت بی کو اس ٹریجڈی میں بھی امید کی کرن نظر آئی تھی۔ تمہاری مالا بی بی ہی نہیں مانتی، ورنہ خاندان میں کس نے رشتہ نہیں مانگا؟ حسن بھی آزمائش ہے بخت بی بی۔ مالا مسکراتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اسے ذکر کی اتنی عادت تھی کہ اب فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے کسی حسین ترین مرد سے شادی کرنی تھی، نہیں، بس وہ ذہین ہو، اس کے کام کو سپورٹ کرے، کم از کم ویسا ہو جیسی وہ خود ہے، اور یہ ساری خوبیاں اس کے رشتہ داروں کے بیٹوں میں ایک ساتھ نہیں تھیں۔ کھڑکی کے پردے ہٹائے تو لان نظر آیا۔ کیف گیٹ کے ساتھ بنے گارڈ روم کے باہر کرسی ڈالے گود میں لیپ ٹاپ رکھے ٹائپ کر رہا تھا۔ اس نے مالا سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے بزنس پلان پہ کام کر رہا ہے، اس لیے جب فارغ ہوگا اپنا کام کرتا رہے گا۔ مالا کو ظاہر اعتراض نہیں تھا، البتہ اس نے نوٹ کیا کہ سلیم ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا دلچسپی سے کیف کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں بات بھی کر رہے تھے۔ خیر، اسے کیا، وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ کمپیوٹر آپ کا اپنا ہے؟ نیا لگتا ہے۔ سلیم نے متاثر ہوتے ہوئے انگلی لیپ ٹاپ کے کنارے پر پھیری۔ کیف نے ایک نظر اسے دیکھا۔ تمہیں اگر کوئی فلم وغیرہ دیکھنی ہو تو میرے کمپیوٹر پہ دیکھ لینا، فراغ دلی سے آفر کی۔ سلیم کا چہرہ کھل اٹھا۔ شکریہ کیف بھائی۔ ذرا دیر کو خاموشی کا وقفہ آیا۔ گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ ٹائپ کرتے ہوئے سرسری سے سوال کیا۔ معید بھائی اور بڑی باجی، سلیم جوش سے بتانے لگا۔ پہلے بڑی باجی کی چھوٹی بہن بھی یہاں رہتی تھی، مالا بی بی کی خالہ۔ وہ بیمار تھیں، محتاج تھیں۔ بڑی باجی نے ان کی بڑی خدمت کی، میری امی کے ہاتھوں میں ہی وہ فوت ہوئی۔ بڑی باجی کے سارے بچوں کی شادی ہو گئی ہے؟ نہیں، صرف ماہی باجی کی ہوئی ہے، وہ کینیڈا ہوتی ہیں۔ سلیم کینیڈا کو کینیڈا کہتا تھا۔ اچھا، مالا بی بی کی منگنی بھی نہیں ہوئی؟ اسے تعجب ہوا۔ وہ سب سے بڑی ہے نا؟ ان کو شادی کا شوق نہیں ہے جی، وہ بس اپنا کام کرتی رہتی ہیں۔ سلیم کو اس کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ کیف کی ٹائپ کرتی انگلیاں رک گئیں۔ وہ سوچتی نظروں سے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا اس کی کوئی منگنی وغیرہ تو ہو چکی ہوگی، شاید ہو کے ختم ہو گئی ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کہ شاید کچھ اور تھا جو اسے چبھ رہا تھا۔ چند دن پہلے تک کشمالہ مبین اس کا ایک ٹارگٹ تھی جس کے پاس اسے نوکری کرنی تھی۔ وہ اکیلی تھی، کام، ریسٹورنٹ، گھر، لیکن آج اس نے کچھ اور دیکھا تھا۔ وہ اب صرف ایک ٹارگٹ نہیں تھی، اس کی ایک فیملی۔ وہ ایک اکیلی نہیں تھی۔ لاہور آنا پلان کا حصہ نہیں تھا، شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رات تک وہ گھر سے نہیں نکلی، بس کمرے میں پڑی سوتی رہی۔ کیف سے اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، وہ اسے گویا یہاں لا کے بھول ہی گئی تھی۔ ڈرائیورز گھر کے اندر نہیں آیا کرتے تھے، ان کا داخلہ صرف کچن تک محدود تھا۔ ان کے لاؤنج سے ملحقہ بڑا سا کچن کلین کچن کہلاتا تھا۔ کلین کچن سے ایک دروازہ چھوٹے سے ڈرٹی کچن میں کھلتا تھا، اور ڈرٹی کچن سے ایک دروازہ باہر کی طرف، تاکہ ملازم یعنی سلیم باہر سے ہی ڈرٹی کچن میں آئے اور اپنا ناشتہ وغیرہ بنا کے وہیں سے رخصت ہو جائے۔ ماں کو مرد ملازموں کا گھر کے اندر آنا پسند نہیں تھا۔ کھانا البتہ سب کا ماں خود بناتی تھی، وہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتی تھی، بلکہ اکثر اپنے ملازموں کی فرمائش پہ کھانے اور میٹھے بنایا کرتی تھی۔ ماں ہی کہتی تھی، ماں نے ان کو ملازم نہیں رکھا، انہوں نے ماں کو مالک رکھا ہوا ہے۔ بخت بی اور سلیم کا کمرہ بیسمنٹ میں تھا۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں گھر کے باہر سے تھیں تاکہ ملازموں سے پرائیویسی رہے۔ انہوں نے کیف کو بھی بیسمنٹ میں ایک کمرہ دے دیا تھا جسے اس نے چپ چاپ قبول کر لیا۔ صبح فجر پہ اس کی آنکھ لاؤنج میں ہوتی کھٹ پٹ پہ کھلی۔ اسے معلوم تھا یہ ماں ہوں گی۔ ماں فجر خوب شور کر کے پڑھا کرتی تھی تاکہ ان کے بچوں کی نیند ایسے خراب ہو
کہ وہ دوبارہ سو نہ سکیں۔ اسلام آباد میں نمازیں اوپر ہو جایا کرتی تھیں، لیکن لاہور میں مجال تھی کہ ایسا ہو۔ وہ نماز پڑھ کے جائے نماز پر بیٹھی اور سوچا کہ کیا دعا مانگے۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ کیا چاہیے تھا؟ نیا بزنس۔ وہ دوبارہ سے برسر روزگار ہو جائے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے اور اب سے کوئی مرد اسے زہیر کی طرح دھوکہ نہ دے سکے۔ دعا مانگ کے وہ اٹھی اور جمائی لیتے ہوئے کھڑکی کے سامنے آئی تو رک گئی۔ ادھر اندھیرے لان میں گارڈ روم کے سامنے وہ گھاس پر جائے نماز ڈالے دو زانوں بیٹھا تھا۔ وہ شاید نماز پڑھ چکا تھا، اب بس یوں ہی سر جھکائے بیٹھا تسبیح کے دانے گرا رہا تھا۔ اسے بہت عجیب لگا، مانا کہ بہت سے لڑکے لاپرواہی اور مغربی حلیے کے باوجود نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن تسبیح اسے نہیں یاد تھا۔ اس نے کبھی کسی نوجوان کو ہاتھ میں تسبیح پکڑے دیکھا ہی نہیں۔ وہ خود بھی تسبیحوں کی عادی نہیں تھی، وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ کیف جمال تسبیح پڑھتا تھا۔ عجیب بات تھی، صبح بخت بھی جب اس کے کمرے میں کافی لائیں تو اسے حیرت ہوئی۔ آپ کو کب سے کافی بنانی آ گئی؟ اس موئے ڈرائیور نے بنائی ہے۔ میں نے اسے چائے کی چیزیں پکڑائیں تو بابو آگے سے بولا، میں چائے نہیں پیتا، مجھے کافی میکر دو۔ اس کی نقل کر کے بولی، پھر خود ہی کچن سے معید بھائی کا پرانا کافی میکر ڈھونڈ لایا اور سیٹ کر دیا، اور بازار سے موٹے بیجوں والے ڈبے بھی لے آیا اور ساتھ یہ مجھے پکڑا دی کہ میری بیوی یہی پیتی ہیں۔ وہ ہنس دی۔ مبین منزل کو پہلی دفعہ ایسا رنگ برنگا ملازم ملا تھا، وقت بھی سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ چھوٹی باجی، اس لڑکے کو ذرا فاصلے پر رکھیو، مجھے یہ واردیتیا لگتا ہے۔ اچھا بخت بھی، اب جائیں اور کیف سے کہیں تیار رہے، اس نے مجھے سیلون لے کر جانا ہے۔ شام میں ازا کے نکاح کا فنکشن تھا اور سچ شکر اس کے چہرے پر ایک بھی پمپل نہیں تھا، ورنہ عموماً کسی فنکشن سے پہلے ہی یہ پمپل حاضری دیا کرتے تھے۔ اس نے گھڑی دیکھی، ابھی فیشل کروانے والے شام تک اس کا اثر آنے لگے گا۔ وہ باہر آئی تو کیف گارڈ روم کے باہر کرسی پر بیٹھا تھا، ہاتھ میں اسکیچ بک تھی اور وہ پینسل سے اس پر کچھ کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کے کھڑا ہو گیا، اسکیچ بک پیچھے کر لی۔ آج جینس پہ سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، پیروں میں جوگرز تھے اور چہرے کی ہلکی بڑی شیو ویسی ہی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کی اسکیچ بک کو دیکھتے ہوئے قریب چلی آئی۔ پرس کونی پہ ٹانگے، بال کیچن میں باندھے، وہ آنکھوں پہ سیاہ چشمہ لگائے ہوئی تھی۔ کیف کے چہرے پہ جھیپ جانے کا تاثر ابھرا، رخسار ہلکے سے گلابی ہوئے، یا شاید دھوپ کے باعث اسے لگا تھا۔ یوں ہی فارغ وقت میں اسکیچز بناتا ہوں۔ کیا بنا رہے ہو؟ دکھاؤ، وہ دوستانہ لہجے میں کہتی اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اب وہ دونوں دھوپ میں تھے، چھاؤں پیچھے رہ گئی تھی۔ کیف نے اسکیچ بک کھول کے اس کے سامنے کی، صفحے پلٹائے، اس پر موٹر بائک کا سیاہ سفید اسکیچ بنا تھا۔ تمہیں موٹر بائکس پسند ہیں؟ بہت زیادہ۔ وہ تھوڑا شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ مالا نے غور سے اسکیچ کو دیکھا۔ یہ ہیوی بائک ہے، کافی مہنگی ہوتی ہے۔ اگر تم اپنا بزنس اس لیے شروع کرنا چاہتے ہو کہ ایک دن تم یہ بائک خرید سکو تو یہ غلط اپروچ ہے۔ نرمی سے تنبیہ کی۔ اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ نوجوان قرضوں کا شکار کیوں تھا۔ مہنگی بائکس کا شوق، مہنگا لیپ ٹاپ، قیمتی فوٹوگرافی آلات امپورٹ کروانا، وہ اپنی بساط سے اونچی جست لگانا چاہتا تھا اور ایسے میں زمین اس کے قدموں تلے سے نکل جاتی تھی۔ کیف نے جواب نہیں دیا، کار کی طرف بڑھ گیا جیسے وہ اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب صفورہ کی کال آنے لگی۔ کیف کیسا کام کر رہا ہے؟ تم اس سے مطمئن ہو نا؟ مالا کا فون کار کی سے کنیکٹ تھا، آواز خود بخود اسپیکرز پہ گونجنے لگی۔ ہاں، کیف اچھا کام کر رہا ہے، کافی سمارٹ اور سمجھدار ہے، ساتھ ہی اپنے نئے بزنس پلان کو بھی وقت دیتا ہے۔ وہ سادگی سے کہتے ہوئے باہر دیکھتی رہی تھی۔
وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو کسی کو اس کے سامنے اس لیے نہیں سراہتے کہ وہ سر نہ چڑھ جائیں۔ جو سچ ہو اسے کہہ دینا چاہیے۔ اسمارٹ ہوتا تو اب تک کامیاب ہو چکا ہوتا۔ اس کے لیے اچھا ہے کہ تمہارے پاس ہی جاب کرتا رہے، ورنہ اس کا اپنا کام کبھی کامیاب نہیں ہونا۔ اور ہاں، بس یہ دھیان کرنا کہ وہ تم سے ایکسٹرا پیسے ویسے نہ لے، تھوڑا سا لالچی بھی ہے۔ میرا کزن ہے نا، مجھے اس کا پتہ ہے۔ صفورہ اتنا تیز تیز بولی جا رہی تھی کہ اسے اسپیکر آف کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بے اختیار کیف کے کندھے کی پشت کو دیکھا، وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اف، ہے کہاں وہ؟ ذرا بات کراؤ میری۔ صفورہ اپنے ایک اچھی دوست ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ کیف نے ایک ہاتھ ہلا کے نفی کا اشارہ کر دیا۔ کہا کچھ نہیں۔ چونکہ بیک ویو مرر اوپر کی طرف تھا، وہ اس کو چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ابھی وہ مصروف ہے، تم بعد میں اسے خود ہی کال کر لینا۔ کال بند ہونے کے بعد بھی کار میں ایک عجیب سی ٹینشن پھیل گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ تم سن رہے ہو۔ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی۔ کیف جمال ایک لوزر ہے اور رہے گا۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ جان میکسویل کہتا تھا، تم پیسے سے نہیں جیت سکتے، اس کو کمانے پہ فوکس کرو، تم مادیت پرست کہلاؤ گے۔ کمانا چاہو اور نہ کما سکو تو لوزر رہو۔ بہت کما کے خرچ نہ کرو تو کنجوس ہو۔ اگر کما کے خرچ کرتے رہو تو فضول خرچ ہو۔ اگر کمانے کی فکر نہ کرو تو تم ان ایمبیشیس ہو۔ اگر بڑھاپے تک بہت سے پیسے کے مالک ہو تو تم بے وقوف ہو کہ اس پیسے کو قبر میں لے جانا چاہ رہے تھے۔ پھر کیا کرنا چاہیے پیسے کے ساتھ؟ پیسے سے جینے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اس کو مٹھی میں نہیں دبا لینا، بلکہ ڈھیلی گرفت کے ساتھ اس کو پکڑنا اور پھر کھلے دل سے اس کو قابل قدر چیزوں کو حاصل کرنے پہ صرف کرنا ہے۔ ذرا تو توقف سے بولا، آپ سے ایک درخواست ہے، دوبارہ ان کی کال آئے تو مجھ سے بات مت کروائیے گا۔ ان کا میرے اوپر احسان ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے ان کو کچھ ایسا بول دوں جس پہ مجھے بعد میں شرمندگی ہو۔ ساری بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ کاش وہ اسپیکر آف رکھتی۔ سیلون ایک کمرشل بلاک کی 2 منزلوں پہ پھیلا تھا۔ تیسری اور چوتھی منزل پہ کوئی جم تھا۔ وہ اترنے لگی تو کیف نے پوچھا کہ کیا وہ اسے اندر دروازے تک چھوڑ آئے، مگر کشمیر نے منع کر دیا۔ سیلون اس کی کزن کا تھا۔ یوں ہی اس نوجوان کو ساتھ دیکھ کے باتیں سناتی اسے وہاں 2 گھنٹے لگ گئے۔ جب وہ واپسی پر لفٹ میں سوار ہوئی تو اندر کوئی اور بھی تھا، ایک ہٹا کٹا سا آدمی جو اس کی طرف پہلو کیے کھڑا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے اندر آئی اور گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا۔ جو کچھ ہوا ایک لمحے میں ہوا۔ کسی نے اس پہ پیچھے سے حملہ کیا۔ وہ اوندھے منہ نیچے گری، سر کے پچھلے حصے میں درد کی شدت لہر اٹھی، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ باس باس، کشمالے نے آنکھیں کھولی۔ بساط کے آگے اب بھی دھند تھی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ وہ لفٹ کی فرش پہ چہرے کی بل گری ہوئی تھی۔ اس کے سامنے وہ پنجوں کے بل بیٹھا اسے پکار رہا تھا۔ وہ بدقط ہتھیلی کے بل اٹھی، پھر چونک کے ادھر ادھر دیکھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ گراؤنڈ فلور تھا۔ باوردی گارڈ باہر کی طرف کھڑا تھا اور کیف اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار سر کے پچھلے حصے کی طرف گیا۔ درد کی ٹیس ابھی تک اٹھ رہی تھی۔ کیا ہوا مجھے؟ اس نے الجھن سے ادھر ادھر دیکھا۔ لفٹ نیچے آئی تو آپ اندر بے ہوش تھیں۔ گارڈ کو معلوم تھا آپ کس کار سے نکلی تھی، اس لیے وہ مجھے بلا لایا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، چلو۔ وہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے اٹھنے لگی۔ مگر ہوا کیا تھا؟ وہ تفشیش سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو نا، اس سے پہلے کہ لوگ جمع ہوتے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، سر گھوم رہا تھا لیکن وہ بظاہر خود کو سنبھالے قدم اٹھانے لگی۔ پرس مجھے دیں۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے پرس لے لیا، پھر وہ گارڈ کے سامنے رکا، رکا، بٹوے سے 500 کا نوٹ نکال کے اسے تھمایا، اس کا شکریہ ادا کیا اور کشمالہ کے پیچھے چل دیا۔ کسی نے گارڈ کو روک کے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ وہ ایک باجی سیلون آئی تھی، ان کی شاید طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں ان کے شوہر کو پارکنگ سے بلا لایا۔ وہ قصہ بیان کر رہا تھا۔
سیدھے گھر چلو۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ سیٹ کی پشت سے اسے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ پہلے مجھے بتائیں ہوا کیا تھا؟ وہ کہتے کہتے چونکا۔ کسی نے کچھ کیا ہے؟ میں ابھی دیکھتا ہوں۔ کیف نے تیزی سے سیٹ بیلٹ کھولی اور باہر نکلنے لگا جب بالا نے روکا۔ واپس بیٹھو کیف۔ انداز میں تحکم بھی تھا اور تکان بھی۔ یہ میری کزن کا سیلون ہے، یہاں تماشا نہیں بنانا، خاندان میں باتیں بنتی ہیں۔ مجھے بتائیں تو صحیح کہ کیا ہوا ہے۔ وہ اس کی طرف رخ موڑ کے بیٹھا اور سنجیدگی سے پوچھا۔ ماتھے پہ بل تھے، آنکھوں میں غصہ بھی تھا۔ اسے جو یاد تھا بتا دیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا مگر میں اس کو نہیں جانتی، اور لفٹ میں CCTV بھی نہیں تھا۔ لفٹ کے باہر تو ہوگا، مجھے دیکھنے تو دیں۔ میرا کیا فائدہ آپ کو اگر میں یہ چیزیں مینیج نہیں کر سکتا؟ اسے غصہ آ رہا تھا۔ یہ طے تھا کہ وہ نہ پولیس رپورٹ درج کروائیں گے نہ شو ڈالیں گے۔ میں نے کہا نا یہاں تماشا نہیں بنانا، گھر چلو، وہ تکان سے بولی۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس آدمی نے اسے بہت زور سے مارا تھا۔ ٹھیک ہے مگر میں واپس آؤں گا اور آپ کا نام لیے بغیر ان کے ریکارڈ ضرور نکلواؤں گا۔ ایسے کیسے کوئی آپ پر حملہ کر سکتا ہے؟ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے برہمی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ کیف کو غصے میں دیکھا تھا۔ جیسے وہ میرے گھر میں خون پھینکواتا ہے ایسے ہی مجھ پر حملہ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنا چہرہ نہیں ڈھانپا ہوا تھا، اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کا تعاقب کار تھا۔ کوئی کرائے کا آدمی ہوگا، مگر اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایک منٹ، اپنا پرس چیک کریں، کچھ مسنگ تو نہیں ہے؟ اس کا ذہن ابھی تک شل تھا۔ وہ جو اتنے عرصے سے صرف ایک وہم لگتا تھا آج حقیقت بن کے سامنے آ گیا تھا۔ ایسے میں اسے پرس کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے پرس کھولا اور اندر سے ایک ایک چیز نکال کے دیکھنے لگی۔ موبائل، بینک کارڈز، کیش، سب ویسا ہی تھا، البتہ ایک چیز وہاں ایسی بھی تھی جو اس کی نہیں تھی۔ اس نے میرے بیگ میں کچھ رکھا ہے، وہ تعجب سے بولی تو کیف نے بیک ویو مرر کا رخ ٹھیک کیا اور اس کے عکس میں مالا کو دیکھا۔ وہ ایک سلور رنگ کا لائٹر الٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی۔ کوئی میرے بیگ میں سگریٹ لائٹر کیوں رکھے گا؟ مجھے دکھائیں۔ کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ لائٹر کی نچلی سائڈ کو اوپر اٹھائے کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنا نام بتانا چاہتا ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ لائٹر پر اس کا نام لکھا ہے۔ واقعی؟ کیف کو حیرت ہوئی۔ موڑ کاٹتے ہوئے پوچھا، کیا لکھا ہے؟ کشمالہ نے لائٹر پر لکھے 2 الفاظ پڑھے، ماہر فرید۔ اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی۔ کار کے ٹائر چرچرائے۔ آرام سے کیف۔ لیکن وہ تیزی سے پیچھے گھوما اور لائٹر اس کے ہاتھ سے لے لیا، پھر اسے اونچا اٹھا کے دیکھا۔ اس پر واقعی انگریزی میں لیزر انگریور سے باہر فرید لکھا تھا۔ کیف کا حلق خشک ہونے لگا۔ ناممکن! بالآخر مجھے میرے تعاقب کار کا نام معلوم ہو گیا ہے۔ کیف نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ گلابی سا ہو رہا تھا، سبز آنکھوں میں الجھن تھی، ناسمجھی تھی۔ اس نے بہت سا تھوک خشک گلے سے نیچے اتارا۔ آپ کسی ماہر فرید کو جانتی ہیں؟ لہجہ سرسری بنایا۔ نہیں۔ کشمالہ نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ میں نے یہ نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے۔ میں یہ لائٹر رکھ لوں؟ اس کو چیک کرنا ہوگا، اندر کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس نہ ہو۔ کشمالہ نے اس بات میں سہلا دیا۔ وہ واپس کار سٹارٹ کرنے لگا، البتہ اس کے چہرے کی رنگت اڑی اڑی سی تھی۔ گھر کے پورچ میں جب وہ کار سے نکلی تو وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ صفورہ تمہارے بارے میں غلط تھی۔ جو لوگ پیسے کے لالچی ہوتے ہیں وہ گارڈز کو ٹپ نہیں دیتے۔ وہ چونکا۔ اس حالت میں بھی وہ نوٹ کر گئی تھی
वो फीका सा मुस्कुराया। आपने पेट्रोल के जो पैसे दिए थे उसमें से दिया था। उसके जाने के बाद कैफ के तासुरात बदले, चेहरे पर बरहमी दर आई। उसने फ़ोन निकाला और वाइट हेयर की चैट खोली। तुम मेरे साथ कोई डबल गेम खेल रहे हो। यह हरकत तुम्हारी या तुम्हारे आदमियों की है ना? उंगलियां तेज़ी से टाइप कर रही थी। वो शदीद बेबसी महसूस कर रहा था। तो ये था माला का तीसरा एपिसोड। कल आपके सामने हाजिर होंगे माला के अगले एपिसोड के साथ और पता चलेगा कि माहिर फरीद माला से क्या चाहता है, क्यों उसका पीछा कर रहा है या उसको डरा रहा है। तो इस सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जिस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। और इसके बाद जो भी नॉवल आपने सुनना है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।